اور آئے اہل المدینہ شہر والے یستبشرون بڑے خوش اچھلتے کودتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے۔ پیچھے بھی جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے اور یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام کی بستی میں پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہوئے نا، تو پوری بستی میں پورے شہر میں جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ بڑے خوبصورت نوجوان آ جائے ہیں، ان جیسے خوبصورت کو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں۔ تو اب جیسے جیسے کانوں کان لوگوں کو خبر ہوئی تو یہ بھاگم بھاگ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف سارے اچھلتے کودتے ناچتے شور مچاتے ہوئے۔ تو اللہ نے اس منظر کو ذکر کیا ہے قرآن پاک کی مختلف سورتوں کی آیات میں، یہاں پر ذکر کیا اور شہر والے آئے بڑے خوش ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہوئے۔ قالا جس وقت وہ وہاں پہنچے نا تو لوط علیہ السلام نے فرمایا انا بے شک ہؤلائی یہ ضیفی میرے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کا میزبان ہوں، یہ میرے پاس آ کے رکے ہیں، یہ میرے مہمان ہیں۔ فلا تفضحون بس تم مجھے رسوا نہ کرو، میری انسلٹ نہ کرو میرے مہمانوں میں، کیا سوچیں گے میرے مہمان، لہذا تمہاری میں اس حوالے سے ظاہر اگلی بھی آیات ہیں تو ایک قسم کی منت سماجت کرتا ہوں۔ سورہ ہود میں یہاں تک کیا کہ لوط علیہ السلام انتہا کے پریشان ہوئے، یہاں تک کہا کہ کاش میرے پاس کوئی طاقتور جماعت ہوتی یا پھر میرے پاس کوئی پناہ گاہ ہوتی، اگر طاقتور جماعت ہوتی تو میں قوم کو قوت سے روک دیتا، یہ نہیں تو کم از کم میرے پاس کوئی پناہ گاہ ہوتی، وہاں جا کے میں پناہ ہی لے لیتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے قوم سے کس انداز میں بات کی۔ تو فرمایا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، بس تم مجھے ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو، میری بے عزتی نہ کرو، میری انسلٹ نہ کرو۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کوئی اللہ کا خوف کرو۔ ولا تخزون اور مجھے ذلیل نہ کرو، خزی رسوائی ذلت اس کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اب تم مجھے رسوا کر دو گے، ذلیل کر دو گے، یعنی میں تمہیں روکنے کے قابل نہیں ہوں، تم ان مہمانوں تک پہنچو گے، دست درازی کرو گے، تمہارے یہ گندی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، اور کیا آج تم یہ بدفعلی اور ہم جنس پرستی کا معاملہ میرے مہمانوں کے متعلق بھی کرو گے؟ اس سے بڑی ذلت خواری اور رسوائی کیا ہوگی؟ لہذا تمہاری مہربانی ہے تم ایسا نہ کرو۔ اب یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، یہ قوم آباد تھی صدوم میں، صدوم علاقے کا نام ہے۔ اس مناسبت سے زیادہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس قوم کو صدومی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، صدومی، ان کو لوطی نہیں کہنا چاہیے، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اب آج ہمارے یہاں میں یہ لفظ استعمال لواطت کا فعل کس کی طرف منسوب ہے؟ لوط علیہ السلام کی طرف۔ لوطی کا مطلب کیا ہوگا؟ لوط علیہ السلام کی طرف نسبت ہوگی، اس لیے یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس میں اللہ کے نبی کی تحقیر ہے، تذلیل ہے کہ معاذ اللہ یہ ہم جنس پرستی کا فعل مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ یہ لوط علیہ السلام کا فعل تھا، نہیں، یہ بالکل بھی آئندہ اس لفظ کو ہمیں بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے پاکیزہ پیغمبر ہیں، ان کی طرف ایسے برے فعل کی نسبت مناسب ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ صدومی۔ یہ قوم کیا تھی؟ صدومی، ٹھیک ہے نا، یا ویسے اپنی زبان میں کہتے ہیں ہم جنس پرستی کرنے والے، مرد سے بدفعلی کرنے والا، تو لوط علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے ان کو یہ کہا
قوم جس وقت ان کے دروازے پر اس طرح سے آئی تو انہوں نے ان کو یہ نصیحت فرمائی۔ اب قوم کا جواب سنیے، اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بالکل وہ شرم و حیا سے عاری اور اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ کر چکے تھے۔ قالو کہنے لگے اولم ننہک، کیا اور نہیں منع کیا تھا ہم نے تجھے عن العالمین، تمام جہان والوں سے، کیا اب سارے جہان والے آ کے تیرے مہمان بنیں گے؟ جتنے خوبصورت لڑکے ہیں یہ تیرے ہی آ کے مہمان بنیں گے؟ دوسرے لفظوں میں ہماری زبان میں یوں سمجھ لیجیے، کہنے لگے کیا تو نے سارے جہان والوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ یعنی اس طرح سے انہوں نے یہ زبان استعمال کی اور لوط علیہ السلام سے یہ بات کرنے لگے۔ انہوں نے جب یہ جملہ کہا نا، قال، تو لوط علیہ السلام فرمانے لگے ہؤلائی، یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم، اگر ہو تم، فاعلین، کرنے والے، یعنی یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ایک تو مراد اس سے یہ ہے میری اپنی سگی بیٹیاں، ان کو تم نکاح کر کے اپنے گھر میں آباد کرو اور اپنی جنسی خواہش پوری کرو۔ مرد اور عورت کا جو فطری تعلق اللہ نے رکھا ہے نا، فطرت، اس کے مطابق تم اپنا فیصلہ انجام دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کے لیے جو قوم کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو کہا یہ ساری میری قوم کی بیٹیاں یہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان کو اپنے نکاح میں لاؤ، نکاح میں لا کے تو اپنی جنسی خواہش مکمل کرو حلال طریقے سے، جو ایک فطری معاملہ ہے مرد اور عورت کا۔ تو اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد ہوا یہ، اللہ تعالی نے فرمایا یا پھر اللہ کے فرشتوں نے اس وقت فرمایا لعمرک، قسم ہے آپ کی عمر کی، انہم، بے شک وہ، لفی سکرتہم، اپنے نشے میں، یعمہون، مدہوش تھے، اندھے ہوئے پڑے تھے۔ اس قدر ان کے دل و دماغ پر یہ نشہ سوار تھا خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر کہ وہ بس اپنے نشے کے اندر ہی سرگرداں، حیران، پریشان، کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تھی کہ نبی کی بات کو بھی کوئی توجہ دینی ہے یا نہیں دینی۔ یہ ان کی حالت ہوئی پڑی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، یا تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا اے پیغمبر مجھے تیری عمر کی قسم ہے، یقیناً وہ اپنے نشے میں مدہوش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے۔ اللہ نے زمانے کی قسمیں اٹھائیں، اللہ نے اپنی دیگر مخلوقات کی قسمیں اٹھائیں۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے فرشتوں نے قسم اٹھائی اور مخاطب کیا سیدنا لوط علیہ السلام کو کہ ہمیں آپ کی عمر کی قسم، آپ تو بڑے ہی پاک باز ہیں، یہ لوگ ہیں اپنے نشے میں مدہوش، پتہ چل جائے گا ان کو آنے والا وقت کیسا ہے۔ تو پہلی امتوں کے اندر نا ممکن ہے کہ دیگر چیزوں کی قسم اٹھانے کی بھی اجازت ہو، جس طرح اور بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی۔ اب ہمارے لیے کیا تعلیم ہے؟ ہمارے لیے تعلیم ہے من کان حالفا فلیحلف باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جسے قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے نا، وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، اور کسی چیز کی قسم نہیں اٹھانی، ٹھیک ہے نا؟ نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ قرآن پاک کی، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کی لوگ قسمیں اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مخلوقات کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کسی کی قسم نہیں اٹھانی۔ جب قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم اٹھانی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے نا، وہ فوراً پڑھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اگر قسم اٹھانی ہے تو بس اپنے معبود کی، اور وہ یہ نہیں کہ بات بات میں قسم اٹھائیں آپ، ذرا سی بات ہوئی تو اللہ پاک کی قسم، قرآن پاک کی قسم، نہیں۔ یہ تو بہت زیادہ کہیں ضرورت پڑی گئی ہے کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، پھر آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی بعض مقامات پر قسمیں اٹھائی گئی ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قسمیں اٹھائیں تو کیا کہلوایا؟ ای و ربی، قسم ہے مجھے میرے رب کی، ٹھیک ہے نا؟ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی قسم نہیں اٹھوائی۔ آپ کا ایک انداز تھا بات کرتے وقت، کہتے والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کس کے قبضہ قدرت میں جان ہے؟ اللہ کے۔
تو آپ اللہ کے لیے ایسا کوئی سا جملہ بھی استعمال کر، لیکن قسم صرف اللہ ہی کی اٹھانی ہے۔ تو یہ کہا اللہ کے فرشتوں نے، اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمْ، دیجئے وقت مکمل ہوا، رات کے وقت اللہ کے نبی لوط علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے۔ سورہ ہود میں سارا واقعہ تفصیل سے ذکر ہے، دیگر مقامات پر بھی۔ یہاں پر فرمایا بس پکڑ لیا ان کو الصیحۃ، زوردار آواز نے، چیخ نے، مشرقین، اشراق کے وقت، جیسے ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی روشنی پھیلی، چڑھتے دن کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ لوط علیہ السلام ایمان والوں کو، مردوں عورتوں کو لے کر تو نکل چکے تھے نا اس بستی سے، اب پیچھے کیا منظر پیش آ رہا ہے اللہ نے بیان کیا۔ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی فجعلنا، فوراً ایسا ہوا، اللہ نے کہا کہ ہم نے کر دیا عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کا نیچے والا حصہ، پوری کی پوری بستی زمین سے اٹھائی گئی، بلندی پر لے جائی گئی، اور اس قدر بلندی پر کہ آسمان کے فرشتوں نے وہاں کتوں کے بھونکنے کی ان کی آوازوں کو تک کو سنا۔ اس قدر بلندی پر لے جا کر اوپر سے اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا اوپر کر دیا گیا۔ اب یہ اوپر سے نیچے آئی اور زمین پہ، اور اوپر سے اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسا دی، علیہم، ان پر، حجارتن، پتھروں کی، من سجیل، نوکیلے پتھروں کے اوپر سے بارش کر دی گئی، اور اس طرح سے اس بستی کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا گیا، اور وہ ایریا سارے کا سارا نشان عبرت بن گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ادھر بدبو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بارش نازل کی، بارش ہوئی کئی دن، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری صفائی کر دی، اور یوں ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا گیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا اللہ کے ہاں قابل نفرت گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے بڑے بڑے جرائم۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ بے شک فی ذَلِکَ، اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمتوسمین، غور سے دیکھنے والوں کے لیے، نظر دوڑانے والوں کے لیے، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ، لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، آباد گزرگاہ پر ہے، شارع عام پر۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں چھپی ہوئی بستی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ لوگ ہمیشہ سفر کرتے حجاز سے شام کی طرف، عراق کی طرف، اور یہ راستے میں یہ بستی آتی تھی، گزر کے وہاں سے جاتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اس قسم کی بستیوں پر سے تمہارا گزر ہونا تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے فوراً گزر کرو، اسٹے نہ کرو، رکو نہیں وہاں پر۔ اسی قسم کی بستیاں سی مدائن سارے سب سعودی عرب میں، ایک وقت سعودی عرب میں وہاں پر ہم جب گئے تو وہاں پر ہم نے یہ چیزیں دیکھی، اور باقی نشان عبرت ہے۔ ہم تو ایک تعلیمی ٹور پر گئے تھے نا، وہاں پڑھتے تھے جب تو، لیکن وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر نا ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ریلوے اسٹیشن بنانا ہے وہاں پر، تو وہاں کے علماء نے پھر ان کو اس قسم کی احادیث بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا اسٹے کرنے سے، یہاں پر تم اسٹیشن بناؤ گے، لوگ آ کر یہاں پر رکیں گے، گزرگاہ بنے گی۔ تو باقی وہاں کی ان بستیوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ کا خوف دل میں آتا ہے۔ یہ کس قدر، یعنی آج کی ترقی تو اپنی جگہ ہے نا، اس دور میں کہ جب اتنے وسائل بھی نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، پہاڑوں کو کریت کریت کر اتنے عالی شان انہوں نے محلات بنائے کہ آج بھی بندہ دیکھ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو بتایا کہ دیکھو کوئی ڈھکی چھپی بستیاں نہیں ہیں، سر راہ ہیں، آتے جاتے تم وزٹ کرتے ہو، دیکھتے ہو، لیکن سنو ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ نشانی ہے، سبق ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ بے ایمان بندے کو کیا لگے، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر۔ ایمان والا دیکھے گا، غور کرے گا، اپنے اللہ کی قوتوں طاقتوں ان پر نظر دوڑائے گا، اور اپنے اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ خوف کھائے گا کہ اگر اللہ ان کو پکڑ سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ہر ایسی ادا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر ایسے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ آج بھی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں نے کوئی ایسا جرم چھوڑا ہی نہیں ہے جو پچھلی اقوام کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ یہ ہم جنس پرستی کا، بلکہ دنیا کے اندر بعض حکومتیں اس کی سرپرستی کر رہی ہیں،
اس کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے، اس سے بڑا ظلم پھر کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ بھی دیگر جرائم جو دیگر اقوام کے اندر پائے گئے. اس لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر، اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت ہمیں عطا کی ہے. اللہ کہتا ہے عقل والوں کے لیے، نظر دوڑانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، سوچ بچار کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ درس عبرت ہے. مخاطب ہی وہ لوگ ہیں، وہ اپنی اصلاح کریں، کم از کم وہ اس گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں، تاکہ جب اللہ کا عذاب آئے تو کم از کم اس عذاب کی لپیٹ میں وہ نہ آئے. اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے. وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور بستی والے، شہر والے اچھلتے کودتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے سنتے آئے. قال، کہنے لگے لوط علیہ الصلوۃ والسلام، ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یقیناً یہ میرے مہمان ہیں، بس تم مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ولا تخزون، اور مجھے ذلیل نہ کرو. قالوا، وہ کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو تمام جہان والوں سے روک نہیں رکھا؟ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، فرمایا لوط علیہ السلام نے، اگر تم باز نہیں آتے، کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو اور ان کو اپنے گھروں میں آباد کرو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم، یقیناً وہ لوگ اپنے نشے میں مست اور مدہوش تھے. فأخذتهم الصیحة مشرقین، چنانچہ ایک زوردار چیخ نے انہیں سورج طلوع کے وقت، اشراق کے وقت آ لیا. فجعلنا عالیها سافلها، تو ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا حصہ کر دیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور اوپر سے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں تیز نظر رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یقیناً یہ سر راہ ہے، ٹھیک ہے، شارع عام پر ہے، گزرگاہ پر ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے درس عبرت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.